بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ حبیب اللہ شاہین اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک بنیاد ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آج جتنے معاشرتی برائی ہیں، جتنے پاکستان میں جس شعبے میں ہم جائیں، جس ادارے میں ہم جائیں، جس انسٹیٹیوٹ میں ہم جائیں، جو برائی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے یا جو کمی ہے، جو جھوٹ ہے، جو غلط چیزیں ہیں، ان سب کا اگر ہم دیکھیں تو ہماری تعلیمی نظام میں خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی۔ تعلیم کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ تبدیلی ممکن ہے اور نہ انقلاب ممکن ہے۔ جتنے بھی نعرے لگائیں، جتنے بھی جلوس نکالیں، جتنے بھی آپ جو بھی کریں، جب تک ہمارا تعلیمی نظام اور ہمیں تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہوگا، وہ ہمارے بچوں کو نہیں ملے گا، تو پھر ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وہ حبیب اللہ شاہین، اور آج میں جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک بنیاد ہے۔ یعنی میرے مقصد ہے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ آج جتنے معاشرتی برائی ہیں، جتنے پاکستان میں جس شعبے میں ہم جائیں، جس ادارے میں ہم جائیں، جس انسٹیٹیوٹ میں ہم جائیں، جو برائی ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے یا جو کمی ہے، جو جھوٹ ہے، جو غلط چیزیں ہیں، ان سب کا اگر ہم دیکھیں تو ہماری تعلیمی نظام میں خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ معاشرے کا جو فرد ہے وہ ان تعلیم سے گزر کر وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم نے حقیقی تعلیم کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ تبدیلی ممکن ہے اور نہ انقلاب ممکن ہے۔ آپ جتنے بھی نعرے لگائیں، جتنے بھی جلوس نکالیں، جتنے بھی آپ جو بھی کریں، جب تک ہمارا تعلیمی نظام اور ہمیں تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہوگا، وہ ہمارے بچوں کو نہیں ملے گا، تو پھر ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ تو انقلاب اگر حقیقی میں ہم نے انقلاب لانا ہے تو ہم نے اپنے تعلیم کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور جیسے تعلیم کا جو صحیح مقصد تھا، جو تعلیم کا صحیح نظام تھا، وہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اس کو لاگو کرنا ہوگا، پھر ہم تبدیلی کے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے۔ تو آج میری جو موضوع ہے وہ ہے تعلیم کا مقصد، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنے پاس لکھ کر ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو تعلیم چند مقاصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کی جاتی ہے پیسہ، تعلیم حاصل کی جاتی ہے ڈگری کے لیے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے شہرت کے لیے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے ایک پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ سمجھنے کے لیے۔ لیکن یہ بالکل تعلیم کے مقاصد نہیں تھے، بلکہ یہ تعلیم کے مقاصد ہم نے خود بنائے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کا ہمارے ملک میں ان ملک میں مختلف بحرانوں کا ہم شکار ہیں۔ تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ آج میں ان پر چند نکات پیش کروں گا، آپ میرا ساتھ رہیں۔ سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے کہ تعلیم انسان کے اندر شعور اور سوچ سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو ایک سوچنے کی تعلیم انسان کے اندر ایک سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کیا کام معاشرے کے لیے صحیح ہے اور کیا کام معاشرے کے لیے غلط ہے۔ یہ ہمیں تعلیم سے ملنا چاہیے تھا، کہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی اور اچھائی میں کیسے تمیز کرنا ہے۔ صرف تمیز کی حد تک نہیں، بلکہ تمیز تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، لیکن تعلیم ہمیں جو صحیح چیز ہے اس کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو غلط چیز ہے، جو برائی ہے، اس کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہم اچھائی کو دیکھ کر اس کو ایکسیپٹ کریں اور برائی کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیں، اور ان دونوں میں ہم تمیز کر سکیں، تو تعلیم کا ہمیں یہ مقصد تھا۔ ہمیں سوچ سمجھ بوجھ اور مسائل حل کرنے کا بہترین انداز دے دیں
کہ اس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت میں اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ یہ تھا تعلیم کا مقصد، یعنی سمجھ بوجھ اور باشعور انسان پیدا کرنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ شعور اور شور میں صرف عین کا فرق ہے۔ اگر عین اس میں سے نکال دے تو وہ شور بن جاتا ہے، وہ پھر تعلیم نہیں ہے، وہ پھر شعور نہیں ہے۔ شعور انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر، وہ معاشرے کو دیکھ کر کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس کا معاشرے پر کیا امپیکٹ پڑے گا اور معاشرے کے لیے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ معاشرے کا سوچتا ہے، اپنا نہیں سوچتا، سب سے پہلے معاشرے کا سوچتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہے اخلاقیات اور انسانی اقدار پیدا کرنا۔ تعلیم کا دوسرا بہت اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاقیات پیدا کرنا، کہ ہم نے کسی انسان کے ساتھ کس برتاؤ میں پیش آنا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی بات کو اپنے مخالف کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، بات کرنے میں ہم نے تحمل، صبر، برداشت، یہ چیزیں ہمارے اندر تعلیم پیدا کرتی ہے۔ بلکہ ہم نے اپنے حدود کو تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت میں نے کیا کام کرنا ہے کہ جو کہ دوسرے بندے کی عزت مجرور نہ ہو اور میں اپنا پیغام کو بہترین انداز میں دوسرے بندے تک پہنچا سکوں۔ تو یہ ہمارا تعلیمی مقصد تھا کہ ہم دوسروں کی رائے کی عزت کریں، دوسروں کا احترام کریں، مثبت چیزوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بلکہ ہم ہر چیز میں صبر تحمل سے پیش آئیں۔ یہ خصوصیات ہمارے اندر پیدا کرنے کی تھی تعلیم، لیکن بدقسمتی سے ہم ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تعلیم ہمارے اندر زندگی میں مقصد کا تعین کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا ایک جو مقصد ہے وہ تعین کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، ڈگری لینا، نوکری کرنا یا چند گریڈ لینا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد اس سے بہت بڑا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی بھلائی کا سوچتا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کس طرح کرنی ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کیسے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے اور لوگوں کے ساتھ بہترین جو لوگوں کے فائدے میں ہوں وہ چیزیں ہمیں کرنے کی کرواتا ہے کہ اپنی زندگی ہم لوگوں کے لیے کیسے وقف کریں، اپنی زندگی ہم لوگوں کے لیے کیسے لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہ ہمارا اصل تعلیم کا مقصد تھا کہ اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کرنا، اپنا فائدہ نہیں بلکہ لوگوں کا فائدہ سوچ کر اپنی رائے کے اوپر ترجیح دے کر اپنے اوپر لوگوں کے فائدے کو ترجیح دینا۔ یہ ہمیں ہمارا تعلیم سے چوتھا طریقہ ہے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ تعلیم انسان کے اندر مختلف مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں مختلف مشکلات، مختلف چیلنجز اور مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تعلیم ہمیں ان مسائل کو کس طرح بہترین اسلوب، بہترین طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا، یہ ہمارا تعلیمی مقصد تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسائل جو حل ہونے والے مسائل ہیں، جو آسان مسائل ہیں، ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں، ہم اس کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو 16 سال جو تعلیمی میدان میں گزارا تھا اس میں ہم نے جو مقصد تھا وہ مقصد پر ہم پورے نہیں اترے۔ وہ مقصد کا تعین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم مسائل کو بگاڑ رہے ہیں، مسائل کو خراب کر رہے ہیں۔ تو تعلیم انسان کے اندر جتنا بھی مشکل مسئلہ ہو، اگر تعلیم یافتہ شخص ہو تو وہ ان مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں جتنے مسائل ہیں، بحران کے مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، مختلف مسائل پاکستان میں ہے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمیں حاصل نہیں کیا، جو تعلیم ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملی، اس لیے ہم مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ تو تعلیم ہمیں مسئلے حل کرنے کا بہترین صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آخری جو نقطہ ہے وہ اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا۔ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں اپنا مثبت کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم نے جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم ایک معاشرے میں جائیں گے، ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، ہم اپنے گاؤں میں جائیں گے، تو وہاں کے جو مسائل ہیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنا کیسے کردار ادا کرنا ہے، کیسے وہاں لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، کیسے جو غریب طبقہ ہے ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، کیسے ہم نے دوسروں کی مدد کرنا ہے، یہ تعلیم ہمیں سکھاتا ہے۔
اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو ہم صرف اپنے آپ کا سوچیں گے. ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے کیسے اچھی نوکری ملے, میرا گھر کیسے چلے, میرے بچے کیسے صحیح تعلیم حاصل کریں. وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے. تو تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف اپنے خود غرض ہونا, بلکہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا. اور اگر ایک بندہ 16 سال لگا کے تعلیم یافتہ ہو کے ایک ڈگری کاغذی ٹکڑا لے کے جاتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے کام کر سکتا ہے, اپنے اوپر وہ سوچتا ہے, تو یہ تعلیم نہیں ہے بھائی. تعلیم تو ایک معاشرے میں ایک پورا معاشرہ وہ چلاتا ہے. تعلیم یافتہ شخص معاشرے کے جتنے خاندان کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ تعلیم جو اس کو ملی ہے وہ اس کے ذریعے ان کو حل کرتا ہے. ان مشکلات کو وہ حل کر کے ان کو ایک بہترین ان کو ترقی یافتہ ایک معاشرہ بناتا ہے. اور جو برائی ہیں, جھوٹ ہے, جو غیبت ہے, تہمت لگانا ہے, دوسروں کے بارے میں گالی گلوچ ہے, تعلیم یافتہ شخص ان کو ختم کرتا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو جھوٹ دھوکہ دہی نہیں کرے گا, بلکہ وہ سچ اور حق بات کے ساتھ وہ اپنے معاشرے میں ایک اپنا کردار ادا کریں گے. معاشرے میں وہ ایک نمایاں نظر آئے گا کہ بھائی یہ ایک تعلیم یافتہ شخص ہے, اس نے کہیں سے تعلیم حاصل کی. تو میرے دوستوں, آج میں نے چند جو نکات ہیں اہم تعلیم کے جو مقاصد یہ وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. جب تک ہماری زندگیوں میں یہ خصوصیات, یہ ایک بااعتماد شہری, ایک باصلاحیت شہری, کچھ کرنے کی صلاحیت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو ہمارے اندر یہ جو مشکلات ہے, یہ جو چیلنجز ہے, یہ جو مشکلات ہے, یہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تعلیم کا جو مقصد تھا وہ اپنے بچوں میں منتقل کریں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے, اس موضوع سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا میرے زندگی میں مقصد کیا ہے. جب تک یہ مقصد کا تعین نہیں ہوگا تو ہم آگے کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.